کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، دونوں کا اقتران ہے، دونوں کو جمع کیا گیا، اکٹھا ذکر کیا گیا۔ یہاں تک بات آپ کلیئر ہو گئی، مشکل نہیں ہے سمجھنا۔ 18 آیات ایسی ہیں اس پر، آؤٹ آف جو میں نے آپ کو بتایا 38، باقی 18 ورسز ایسی ہیں جن میں صرف رسول کی اطاعت کا ذکر ہے اور حکم ہے، اور اس آیت میں رسول کی اطاعت کے حکم اور ذکر کے ساتھ اللہ کی اطاعت کا ذکر صراحتاً یا لفظاً نہیں ہے۔ ہم شور تو بہت کرتے ہیں قرآن کا، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو حجت مانتے ہیں، قرآن کی ہر بات کو مانتے ہیں اور کسی شے کی ضرورت نہیں۔ کبھی قرآن کو پڑھا اور دیکھا بھی ہے کہ قرآن کیا حجت سمجھاتا ہے اور قرآن کا اسلوب کیا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ اس کو غور کر لیں۔ 38 آیتوں میں سے قرآن مجید میں اطیعوا کا حکم، اطیعوا کا ذکر، کسی بھی اطاعت کا ذکر کسی بھی صیغے کے ساتھ 20 آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اکٹھی بیان ہوئی ہے، اور 18 آیتیں قرآن مجید کی، 1 2 یا 3 4 نہیں، 18 آیتیں، لگ بھگ نصف کے قریب 18 آیتیں وہ ہیں جن میں صرف اطاعت رسول کا ذکر ہے، اور اس میں اطاعت الہی کا ذکر نہیں آیا۔ بغیر ذکر اطاعت الہی فقط حکم دیا گیا اطاعت رسول کا۔ اس کو ڈسکس کریں گے آگے نشست میں کہ وجہ کیا ہے، اور جب کہ اگلا نقطہ سنیں، اس کے برعکس ایک آیت بھی ایسی نہیں پورے قرآن میں جس میں صراحتاً صرف اطاعت الہی کا حکم اور ذکر ہو مگر ساتھ اطاعت رسول کا نہ ہو۔ بھئی جہاں 18 مقامات پر تنہا اطاعت رسول کا حکم دے دیا ہے اور اس مقام پر اطاعت الہی کا ذکر کرنا، لفظاً ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا، تو اس کے برعکس بھی ہو سکتا تھا کہ 1 2 آیتیں ہی آ جاتی ہیں ایسی کہ جن میں اسی طرح فقط اطاعت الہی کا حکم دے دیا جاتا اور ساتھ لفظاً اطاعت رسول کا ذکر نہ ہوتا، تو اللہ پاک کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے یہ طریقہ نہیں اپنایا، کیٹیگوریکلی یہ دروازہ بند کر دیا۔ اس لیے بند کر دیا کہ وہ ذات عالم الغیب ہے، وہ جانتی ہے، وہ ذات اور جانتی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگوں کے ذہنوں اور فکروں میں فتور پیدا ہوگا اور دین گریز طبیعتیں میری اطاعت کا انکار، اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان کہلاتے ہیں، سے اپیرنٹلی ظاہری طور پہ انکار نہیں کریں گے میری اطاعت کا، ان کا فتنہ سارا اطاعت رسول کی حجیت کے انکار پر مبنی ہوگا۔ وہ رسول کی اطاعت کے حجت ہونے کو ٹھکرائیں گے اور کہیں گے اللہ کی اطاعت کافی ہے، اور اللہ کی اطاعت کا مطلب ہے قرآن کا حجت ہونا کافی ہے، اور رسول کی اطاعت کا مطلب ہے رسول کی سنت کا حجت ہونا، ان کے ہر فرمان اور ہر ارشاد کا حجت ہونا، اس کا انکار کریں گے۔ اللہ رب العزت کو علم تھا کہ فتنے کا ایک ایسا زمانہ آئے گا، لہٰذا اگر ایک آیت بھی ایسی وارد ہو جاتی جس میں صرف اطاعت الہی کا حکم ہوتا اور ظاہراً و لفظاً ساتھ اطاعت رسول کا ذکر نہ ہوتا، تو یہ لوگ اسی ایک آیت کو پکڑ لیتے، باقی 37 کی 37 آیتوں کو بھول جاتے، باقی سارے قرآن کو بھول جاتے، وہ ایک آیت ہی پکڑ لیتے، اور وہی ان کے شور شرابے اور ہنگامہ آرائی کے لیے کافی ہوتی کہ دیکھو یہاں قرآن نے صرف اطاعت الہی کا حکم دیا ہے اور اطاعت رسول کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا ہم اس آیت پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جس پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو وہ میں تمہاری جس آنے ہی نہیں دوں گا، وہ اس تمہاری ذکری نہیں ہوگی، اس کو آنے ہی نہیں دوں گا اپنے قرآن میں، کہ جس میں میری اطاعت کا حکم ہو اور میری اطاعت کے ساتھ میرے رسول کی اطاعت کا ذکر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کے برعکس زور دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور 18 مقامات پہ کہا کہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ بالکل اس طرح جیسے ایمان کے باب میں نے کہا کہ ایمان بالرسول اگر کاملاً ہو گیا تو ایمان باللہ اس کے اندر آ گیا، کیونکہ اللہ پر ایمان لائے بغیر رسول کو رسول مانا ہی نہیں جا سکتا۔
کہ رسول کوئی از خود نہیں بن سکتا اگر اللہ نہ بنائے، اللہ مبعوث نہ کرے۔ یہی پوزیشن یہاں اللہ رب العزت نے رکھی۔ اگر اطاعت رسول کو حجت مان لیا اور رسول کی اطاعت کر لی تو اس میں از خود اللہ کی اطاعت ہو گئی، کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کو شامل ہے۔ رسول کی اطاعت اللہ کے اذن سے ہی ہو رہی ہے، اسے منصب رسالت پر فائز کرنے والا بھی اللہ ہے، اس کی اطاعت کا حکم دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو جب رسول کی اطاعت ہو گئی تو یہ اطاعت الہی کو بھی شامل ہو گئی، مگر خالی اطاعت الہی تنہا وہ اطاعت رسول کو شامل نہیں ہوتی تھی، اس میں رسول کی اطاعت کے حجت ہونے کے انکار کا راستہ نکل سکتا تھا، سو اللہ نے اس فتنے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس نشست کو ہم ختم کرتے ہیں اس فاؤنڈیشن پہ جو رکھی ہے۔ اگلی نشست انشاءاللہ ان 38 آیات کی جو شرح ہے اس سے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔